أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات إلى آخر الآية الحمد لله آیت نمبر 72 ہمارا سبق آج یہاں سے شروع ہو رہا ہے چونکہ ہمارا کافی وقفہ رہا فاصلہ رہا جس کی وجہ سے یہ ہم سبق کو انشاءاللہ ابھی سمجھنا شروع کریں گے قرآن مجید کی کو نہ صرف یہ کہ ہماری یہ سمجھنے کی کوشش ہے بلکہ آیات مبارکہ سے کیا کیا معاملات ہوتے ہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم ان آ، احکام قرآنی کو انشاءاللہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اور آیات کے ساتھ اس میں تدبر کرتے ہیں تدبر کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کا قرآن مجید نے حکم دیا ہے ہم صرف ایسا نہیں ہے کہ ترجمہ پڑھ رہے ہیں بلکہ ہم آیات میں ربط بھی دیکھتے ہیں مختصر تفسیر بھی دیکھتے ہیں اور بنیادی باتیں بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پیچھے دیکھیے یہاں پہ دلائل کا بیان چل رہا تھا اللہ کی ذات کے وجود کے دلائل یعنی اللہ کی ذات موجود ہے اور اللہ ہی کی ذات موجود ہے اس کے دلائل چل رہے ہیں جس کے اوپر ایک بڑی دنیا گمراہی کا شکار ہے قرآن مجید نے مذہبی کتابوں نے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان چیزوں کی ڈیفینیشن کرے جو لوگوں کے سامنے کلیئر نہیں ہے تو پانچویں دلیل عقلی یعنی لاجیکلی آپ کو سمجھ میں آئے کہ کوئی پیچھے کریٹر ہے اور اس کے ساتھ معاملات ہیں اس جو لاجیکل دلائل ہیں ان کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں کہ ایک کائنڈ کے لاجیکل دلائل اور ہوتے ہیں دوسری کائنڈ کے لاجیکل دلائل اور ہوتے ہیں تو یہاں اوپر دلیل نمبر 5 شروع ہوئی تھی واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها زمین کو اللہ کیسے زندہ کرتے ہیں یہ لاجیکل ایویڈنس ہے یعنی مٹی سے آم نکل رہا ہے مٹی سے سیب نکل رہا ہے ایپل نکل رہا ہے مٹی سے پانی نکل رہا ہے مٹی سے میٹھی چیز نکل رہی ہے مٹی سے کڑوی چیز نکل رہی ہے کریلا اسی مٹی سے نیم نکل رہا ہے ایک ہی مٹی ہے اور اس سے سب کچھ نکل رہا ہے تو یہ ایسے پھر اس کے آگے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا شہد کی مکھی کے بارے میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا پھر اس کے بعد اللہ نے تقبیح شرک کے حوالے سے چند مثالیں دیں اور اس میں واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق اللہ نے روزی میں تم لوگوں میں تفاوت رکھا ہے تفاوت مین کے ڈفرینشیٹ رکھا ہے کہ کسی کو اللہ رب العزت روزی میں زیادہ دیتے ہیں اور کسی کو اللہ رب العزت روزی کم دیتے ہیں کوئی کہ نہیں اپنے ہاتھ کے اوپر ہے اپنی محنت کے اوپر ہے تو ایک بچہ پیدا ہوتا ہے بلینائر ہے اور ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو مقروض ہے دونوں میں کیا فرق ہے کس نے اس کو بلینائر پیدا کیا اور کس نے اس کو مقروض پیدا کیا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے ٹھیک ہے یہ کریٹر کے ہاتھ میں ہے انسان کے اختیار کی اپنی چیز نہیں ہے یہ پوری کائنات چیخ چیخ کے بتا رہی ہے پوری کائنات کے قوانین واضح طور پر کر رہے ہیں اس کے بعد دلیل ابقائی ہے دلیل ابقائی مین یہ کہ اللہ رب العزت نے انسان کو انسان کو ایسا نہیں کہ پیدا کیا اور انسان پیدا ہو کے ختم ہو گیا نہیں ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے انسان ایسا نہیں ہے کہ پیدا ہوا اور پیدا ہو کے ختم ہو گیا بلکہ اللہ رب العزت نے انسان کو بقا بھی دی ہے بقا بھی دی ہے یعنی اس کو اس کو آگے بڑھایا ہے ٹھیک ہے نسل کے اعتبار سے بھی انسان آگے بڑھتا ہے ٹھیک ہے عقل کے بھی انسان کے حساب سے انسان آگے بڑھتا ہے چنانچہ یہاں پر سمجھا واللہ جعلکم من انفسکم ازواجا اللہ نے تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ تم کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد بس تم ختم ہو جاؤ گے بلکہ آگے انسان کو کی نسل آگے بڑھتی ہے میرے ذہن سے ورڈ نکل گیا اس کو کیا کہتے ہیں تو انسان کا نظام تولید ہے
اور اس نظام تولید میں اللہ نے ایک سسٹم بنایا، واللہ جعل لکم، اور اللہ ہی کی ذات ہے جس نے بنایا ہے تمہارے لیے ازواجن، جوڑے، ٹھیک ہے، کمپیٹیبل بنایا ہے، ٹھیک ہے، واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، کہ تمہاری ہی جنس سے تمہاری بیویاں بنائی ہیں، جنس سے تمہاری بیویاں بنائی، دیکھیے، ہاں، ریپروڈکٹیو سسٹم، جزاک اللہ، جزاک اللہ، تو ریپروڈکٹیو سسٹم اللہ نے انسان کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، تھوڑا سا میں جب بھی ساتھیوں کو دعوت دیتا ہوں ترجمہ قرآن میں شامل ہونے کی، تو آپ نے دیکھا ہوگا میں یہ لازمی پوچھتا ہوں کہ آپ کتنا پڑھے ہوئے ہیں۔ جو جتنا زیادہ پڑھے ہوئے ہوتے ہیں وہ قرآن کی بات کو اتنے اچھے سے سمجھ سکتے ہیں، اتنی گہرائی سے سمجھ سکتے ہیں۔ جو ایج وائز جتنا زیادہ بڑا ہوتا ہے وہ اس کو اتنی گہرائی سے لے سکتا ہے۔ دیکھیے، اللہ نے انسان میں جو ریپروڈکٹیو سسٹم بنایا ہے وہ عجیب ہے، عجیب، دیکھیے، ایک انسان سے انسان پیدا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ میل ہے یا فیمیل ہے، وہ کیوں میل ہے اور کیوں وہ فیمیل ہے؟ آپ کو حیرت ہوگی کہ پودوں میں بھی یہ سسٹم ہوتا ہے، جانوروں کا سسٹم تو سب جانتے ہیں، پودوں میں بھی سسٹم ہوتا ہے، پھر اس طریقے سے ہر قسم کی مخلوقات میں یہ سسٹم ہوتا ہے، کسی کا ہمیں پتہ ہے، کسی کا ہمیں پتہ نہیں، لیکن ایک انسان میل بنتا ہے، کیسے بن جاتا ہے، کس کے حکم سے بنتا ہے؟ ایک ڈاکٹرز کی ریسرچ آئی تھی کہ فیمیل کے پیٹ میں فیمیل ہی ہوتا ہے، لیکن آمنہ، 4 مہینے کے بعد، یہ کیا ہو گیا؟ ادھر آؤ۔ بھئی یہ اپنا مائک بند کریں بھئی، یہ لوگ لگا لیتے ہیں اور لگا کے خود غائب ہو جاتے ہیں، سبق میں شامل نہیں ہوتے۔ ایک فیمیل کے ساتھ جو پیدائش ہوتی ہے وہ فیمیل ہی کی ہو رہی ہوتی ہے، مگر اس میں جو پوٹاشیم ہوتا ہے اس پوٹاشیم کے ذریعے سے وہ فیمیل میل میں کنورٹ ہو جاتا ہے، اور جہاں پوٹاشیم کی ایسی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے کہ وہ سیٹنگ نہیں ہو پاتی، تو وہ پھر شیمیل بن جاتا ہے، یعنی خنثی بن جاتا ہے۔ پھر خنثی 3 قسم کے ہوتے ہیں، اور ایک جو ہے وہ یا تو وہ فیمیل ہی رہتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیے، خنثی بھی ہمارے سامنے ایک قسم ہوتی ہے جس کو ایک بیماری کہتے ہیں، تو وہ بیماری ہے، ظاہر بات ہے، جیسے کوئی بچہ آنکھوں سے معذور پیدا ہوتا ہے، ایسی ایک انسان ہے جو ریپروڈکٹیو سسٹم کے بغیر پیدا ہوتا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے امر سے ہی ہوتا ہے، جی، اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ جو خنثی اور ہجڑا کی پیدائش ہے وہ ہمارے سامنے اس لیے واضح ہمیں واضح کر رہی ہوتی ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں، آنکھوں کی قدر بینا جانتے ہیں، نابینا جانتے ہیں، جو سماعت سے معذور ہوتے ہیں وہ ظاہری بات ہے، وہ سماعت کی قدر جانتے ہیں کہ سماعت کتنی اہم چیز ہے، جو بولنے سے معذور ہوتے ہیں وہ بولنے کی قدر جانتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے خنثی ہونا ایک نہ ہی میل ہے نہ فیمیل ہے، ظاہری بات ہے یہ بھی ایک معذوری ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کے اندر ریپروڈکٹیو سسٹم بنایا، نہ صرف یہ کہ تمہیں پیدا کر رہا ہوں بلکہ تمہارے جو ہے آگے نسل بھی چلے گی، واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، واللہ، اور اللہ تعالی نے جعل پیدا کیے ہیں، لکم تمہارے لیے،
من انفسکم تمہاری جنس سے، ازواجن جوڑے، یعنی تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں، مرد ہے تو بیوی، عورت ہے تو شوہر۔ زوج کا جو لفظ ہے وہ کمپیٹیبل کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جوڑے پیدا کیے، ازواجہ بیویاں، مرد کے لیے، عورت کے لیے شوہر اللہ نے پیدا فرمائے ہیں۔ اسی لیے شریعت کا مزاج ہے کہ عورت بغیر نکاح کے نہ رہے، مرد بغیر نکاح کے نہ رہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، لا لا سرورت فی الاسلام، اسلام میں بے نکاحی نہیں ہے، اکیلے رہنا اسلام میں پسندیدہ ہی نہیں ہے ہی نہیں اسلام کے اندر کہ سرورت رہے، انسان جو ہے وہ اکیلا رہے، بلکہ اسی لیے شریعت میں ہے کہ جیسی بچی شادی کے قابل ہو تو اس کی شادی کر دی جائے، جیسے ہی لڑکا شادی کے قابل ہو تو اس کی شادی کر لی جائے، کہ یہ فطرت کا مزاج ہے، مزاج فطرت ہے کہ انسان اپنے جوڑے کے ساتھ رہے۔ حضرت شیخ الاسلام صاحب مفتی تقی عثمانی صاحب ایک ہفتے کے لیے اسلام آباد جاتے تھے، سپریم کورٹ آف پاکستان جاتے تھے، تو فرماتے تھے جب بھی جاتا ہوں اہلیہ کو ساتھ لے کے جاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اہلیہ کو ساتھ لے کے جاتا ہوں، اور جو لوگ بھی ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں عام طور پہ اکیلے جاتے ہیں تاکہ وہاں پر عیاشی کر سکیں۔ یہ حضرت نے نہیں فرمایا، یہ تو میں بتا رہا ہوں کہ جو ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں تو اس لیے جاتے ہیں، اکیلے جاتے ہیں کہ عیاشی کر سکیں۔ مگر حضرت شیخ الاسلام صاحب چاہے 2 دن کے لیے جاتے تھے، جمعے کو جاتے، جمعرات کو جاتے تھے، اور جمعہ اور ہفتے کی صبح واپس آتے تھے، اتنی سی دیر کے لیے اہلیہ کو ساتھ لے کے جاتے تھے کہ انسان اپنے جوڑے کے ساتھ فتنوں سے بچا ہوا رہتا ہے، اور انسان اپنے جوڑے کے ساتھ فتنوں سے محفوظ رہتا ہے، اگر وہ رہنا چاہے۔ اگر رہنا ہی نہ چاہے تو ہزار بہانے ہیں، ٹھیک ہے؟ دل ہی نہ مانے تو بہانے ہزار ہیں۔ تو انسان کو اس لیے شریعت زور دیتی ہے کہ بچوں کی وقت پہ شادی کر دی جائے، جب وہ سمجھدار ہو جائیں، جب وہ سمجھدار ہو جائیں تو تب ان کی شادی کر دی جائے۔ یہ ایک بڑا خطرناک پہلو ہے جو ہمارے مستشرقین اور مغربی مفکرین کہتے ہیں کہ شریعت کہتی ہے بالغ ہوتے ہی نکاح کر دو، شریعت یہ نہیں کہتی بالغ ہوتے ہی نکاح کرو، شریعت کہتی ہے جب وہ سمجھدار ہوں تب نکاح کرو۔ سمجھداری کا کرائٹیریا کوئی عمر نہیں ہوتی، کوئی بچہ 12 سال کی عمر میں سمجھدار ہو جاتا ہے، کوئی 16 سال کی عمر میں سمجھدار ہوتا ہے، کوئی 18 سال کی عمر میں احمق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سمجھداری کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہوتا۔ بہت سے ملکوں نے کرائٹیریاز فکس کیے ہوئے ہیں کہ شادی اس عمر سے پہلے نہیں ہو سکتی، شریعت نے اس کو آزاد چھوڑا ہے۔ جب ملکوں نے کرائٹیریاز فکس کیے ہیں تو ظاہر بات ہے وہ ایک دوسرا معاملہ ہے۔ آج کل لوگ جلدی رشتہ نہیں دیتے کہ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ان کی عمر بہت زیادہ ہو جاتی ہے، بچے رشتے نہیں دیتے تو آپ بھی تو رشتے نہیں کرتے نا بھائی، آپ کی بات نہیں کر رہا، مطلب جہاں بچیاں ہوتی ہیں وہاں لوگ رشتے کرتے ہی نہیں، وہ بھی کہ کہتے ہیں جی بچی کیریئر بلڈ کر رہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ذہنیت خراب ہو چکی ہے، ہماری ذہنیت میں یہ بات فکس ہو چکی ہے کہ بچی کیریئر بلڈ کرے گی اس کے بعد شادی کرے گی، بچہ کیریئر بلڈ کرے گا اس کے بعد شادی کرے گا، پہلے کچھ بن جائے، پہلے کچھ بن جائے اس کے بعد شادی کریں گے۔ بھئی جس نے اس کو بنانا ہے اس کے ساتھ تو آپ نے اس کو بیٹھایا نہیں۔ عورت مرد کی مددگار ہوتی ہے، مرد عورت کا مددگار ہوتا ہے، مرد عورت کی زندگی کا رکھوالا ہوتا ہے، عورت مرد کی زندگی کی رکھوالی ہوتی ہے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، میں سب کچھ سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، شریعت پڑھ کے کہہ رہا ہوں، مرد عورت کی زندگی کا رکھوالا ہوتا ہے، عورت مرد کی زندگی کی رکھوالی ہوتی ہے۔ عورت مرد کے ساتھ نہ ہو تو مرد کھلا سانڈ ہے، اور مرد عورت کے ساتھ نہ ہو تو عورت جو ہے وہ شیر کے درمیان ایک ہرن ہے۔ اگر مرد عورت کے ساتھ ہونا ضروری ہے، عورت مرد کے ساتھ ہونا ضروری ہے، مرد کے ایمان کی بقا کے لیے عورت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ سمجھدار جو ہوتے ہیں تو بچہ باہر جا رہا ہے اس کی شادی کر دو، پھر لے اپنی بیوی کے ساتھ چلا جائے، یہ کم از کم بیوی سے رابطے میں رہے تاکہ یہ بات بہکے نہیں، تاکہ یہ بات جو سمجھدار لوگ ہوتے تھے
کہ بیوی مرد کی محافظ ہوتی ہے، مرد اپنی بیوی کا محافظ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے کمپیٹیبل بنایا۔ اصل میں رشتے لوگ اس لیے نہیں دیتے کہ ہمارا ذہن ہی سب کچھ خراب ہوا پڑا ہے نا۔ یہ ذہن کس نے بنایا؟ پہلے کچھ بن جائے۔ کیا قرآن نے یہ ذہن بنایا؟ کیا حدیث نے یہ ذہن بنایا؟ کیا فقہ نے یہ ذہن بنایا؟ نہیں، کسی نے بھی ذہن نہیں بنایا۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے، بچی بن گئی، فار ایگزامپل ڈاکٹر بن گئی، ٹھیک ہے؟ اب شی از ریسپانسبل ہر سیلف، وہ اپنی ذمہ دار ہے۔ وہ کہتی ہے جتنے پیسے آئیں گے یہ میرے ہیں، شور سے اس کی ایک الگ سپیس اس کی بنی ہوئی ہے، ایک اس کی الگ سپیس ہے۔ جب اس کی ایک الگ سپیس ہے تو یہ اپنے شور کے تو قریب آئے گی نہیں نا، یہ شور سے اتنا اتنا قریب نہیں آئے گی جتنی ایک وہ عورت جس کو اپنے شوہر کی ضرورت ہے۔ ایک عورت ہے، اس کو اپنے شوہر کی ضرورت ہے، وہ اپنے شوہر کے کتنا قریب رہے گی؟ اور ایک عورت ہے، وہ اپنے شوہر کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کو، تو وہ کتنا قریب رہے گی؟ آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ پھر یہاں پر لوگ اس طرح کی بات لے آتے ہیں کہ کہ جناب مرد ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں۔ میں ان مردوں کی بات کر رہا ہوں جو سمجھدار ہیں، کہ میں شرابی نشیڑی اس قسم کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا۔ شرابی نشیڑیوں کو دیکھ کے نہ الیکشن ہوتے ہیں، شرابی نشیڑیوں کو دیکھ کے نہ قانون بنتے ہیں، شرابی نشیڑیوں کو دیکھ کے نہ کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ دنیا کا نظام اس قسم کے بےہودہ لوگوں کو دیکھ کر نہیں چلتا۔ دنیا کا نظام اچھی عورتوں اور گندی عورتوں کو دیکھ کر نہیں چلتا۔ دنیا کا نظام ایک معتدل لوگوں کو دیکھ کر چلا کرتا ہے۔ تو واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین، اور پھر بنائے تمہارے لیے، وہ جعل لکم پھر پیدا کیے تمہارے لیے، من ازواجکم تمہاری بیویوں سے، بنینا بیٹے، وحفدہ وحفدہ حفدہ کہتے ہیں نسل۔ اچھا، حفدہ کے بہت سارے معنی ہیں، بہت ساری تفصیلات ہیں حفدہ کے حوالے سے۔ آ, آ, میں نے اس کو کہیں لکھا بھی ہے لیکن اس وقت میرے ذہن سے نکل گیا۔ تو حفدہ نسل کو کہتے ہیں۔ حفدہ کا ایک اور معنی ہے پوتے، حفدہ کا ایک اور معنی ہے نواسے، ٹھیک ہے؟ یہ تین قسم کے معنی ہیں حفدہ کے آتے ہیں، بہت طویل ابحاث ہیں، میں ان ابحاث میں آپ کو نہیں لے کے جاؤں گا۔ تو حفدہ، اللہ نے تمہارے لیے بیویاں بنائیں، اور پھر بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے بنائے، اور بیٹوں سے تمہارے لیے نسل بنائی، ٹھیک ہے؟ نسل کا تعلق چونکہ براہ راست بیٹے سے ہوتا ہے تو اس وجہ سے حفدہ سے پوتے مراد لیے، اور حفدہ سے نواسے بھی مراد لیے جاتے ہیں کہ اس کے ضمن میں بیٹی بھی آ جاتی ہے۔ اور وجعل لکم من ازواجکم بنینا، بیٹے مراد ہیں یا اولاد مراد ہے، ٹھیک ہے؟ تو دونوں ترجمے آپ کر سکتے ہیں۔ اولاد کا ترجمہ یہ پریفریبل ہے محاورے کے اعتبار سے، اور بیٹے کا ترجمہ پریفریبل ہے لفظی اعتبار سے، ٹھیک ہے جی؟ سمجھ لیں؟ تو وجعل لکم من ازواجکم بنینا، تمہاری بیویوں سے تم کو بیٹے دیے اور پیدا کیے۔ جعل لکم کا مطلب ہے پیدا کیے، ٹھیک ہے؟ بنائے، تیار کیے، سب معنی ہیں اس کے، ٹھیک ہے؟ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی تمہارے اپنی جنس سے تمہاری بیویاں، جنس سے تمہاری بیویاں پیدا کی، وجعل لکم من ازواجکم، اور اور پیدا کیے تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے اولاد، وحفدہ اور نسل۔ اور اس کے بعد صرف ایسا نہیں ہے کہ ان کو پیدا کر کے چھوڑ دیا، بلکہ ورزقکم من الطیبات، اور تم کو روزی دی پاکیزہ چیزوں میں سے، پاکیزہ چیزوں سے اللہ نے تم کو روزی دی۔ عجیب ہے، اللہ کی روزی کا نظام ایسا عجیب و غریب ہے کہ ہم سوچ نہیں سمجھ سکتے۔ اور الحمدللہ یہ روزی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ شکر الحمدللہ یہ روزی کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بہت بڑا نظام، بہت ہی بڑا نظام۔
أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. أفبالباطل، اب بتاؤ، کیا پھر بھی بے بنیاد چیزوں پر یؤمنون یہ ایمان لے کے آتے ہیں؟ افبالباطل یؤمنون، کیا پھر بھی یہ بے بنیاد چیزوں پر ایمان لے کے آتے ہیں؟ وبنعمت اللہ ہم یکفرون، اور کیا پھر بھی یہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے رہیں گے؟ یہ آیت بڑی کمال آیت ہے، قرآن کی ہر آیت کی بڑی کمال ہے، مگر آئیں ہم اس کو سمجھیں، اس آیت کے حساب سے، اس آیت کے حساب سے سوچیں، اپنی زندگی کے لائے عمل کے اوپر غور کریں، اس آیت کے مطابق تدبر کرنا ہے، اور آپ نے خود تدبر کرنا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آج ہمارا سبق جو شروع ہوا ہے تو ہم اس آیت کے حوالے سے کوئی 8-10 لائنیں اپنے پاس لکھیں، اور لکھ کر اس آیت کو آپ اپنے گروپ میں شیئر کیجئے، تاکہ میں دیکھوں کہ آپ نے اس آیت کے اوپر کیا تدبر کیا۔ دیکھیں، افا بالباطل یؤمنون، کیا دیکھیں، اللہ نے افا بالباطل اوپر کے دلائل کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اوپر کے جو دلائل عقلیہ ہم نے پڑھے اس کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، اور اس آیت کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے۔ تو اوپر کے سارے دلائل دے کر اللہ رب العزت نے یہ دلیل ابقائی دی ہے، اور اس کا خلاصہ بیان فرمائے۔ دیکھیے، سب سے پہلے اللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، بیویاں بنائیں، ازواج یعنی بیوی، شوہر، ٹھیک ہے، پھر اس سے وجعل لکم من ازواجکم بنین، اولاد بنائی، صرف ایسا نہیں کہ اولاد بنائی، بلکہ وجعل لکم وحفظا، اور نسل بنائی، ٹھیک ہے، یہ آپ کو پتہ ہے بیٹے بیٹیاں، مگر میں خاص وجہ سے لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، نسل بنائی، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ایسا نہیں ہے، پھر ان سب کے لیے روزی کا انتظام بھی کیا، ٹھیک ہے، یہ سب اللہ نے کر دیا، ایک موٹیو کر دیا، اس کے باوجود بھی بیوی نہیں ہے اس لیے کہ جادو ہوا پڑا میرے اوپر، کسی نے تعویذ کروا دیا میرے اوپر، اس لیے شادی نہیں ہو رہی ہے جی، کسی نے تعویذ کروا دیا، بھی دینا اللہ نے ہے، درمیان میں کون آ گیا؟ تھرڈ مین ہم نے خود کھڑا کر دیا اپنے پاس، ہاں جی تھرڈ مین آ گیا درمیان، نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، پھر شادی ہوگی، اب اولاد نہیں ہو رہی، کیوں جی؟ تعویذ لو جی، کسی نے بندش کر دی ہے، ٹھیک ہے، پھر آگے اولاد کی اولاد نہیں ہو رہی اس لیے کہ تعویذ ہو گیا، پھر ہمیں روزی کم مل رہی ہے، کیوں جی؟ تعویذ ہو گیا، پھر اللہ نے بھی کچھ کرنا ہے، یا سب تعویذ کے بابے لگے ہوئے ہیں؟ بابا نے تعویذ دیا اور جناب وہ چلے گا؟ بھئی اللہ نے بھی کچھ کرنا ہے نا، ارے اللہ نے سب کچھ کرنا ہے، اللہ نے سب کچھ کرنا ہے، ہم سب کچھ فلاں بزرگ دے گا، فلاں پیر دے گا، فلاں، واٹ از دس نان سینس؟ افا بالباطل، افا بالباطل، نان سینس قسم کی چیزیں اپلائی کر رہے ہو اپنی زندگی کے اندر، افا بالباطل، یہ نان سینس تھنگس جو ہیں آپ اپنی زندگی میں لا کے کھڑا کیے ہوئے ہیں، افا بالباطل یؤمنون، کیا بے بنیاد باتوں کے اوپر ایمان لاتے ہو؟ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اور یہ جو اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں اس کا تم انکار کرتے ہو؟ أَفَبِالْبَاطِلِ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ، اور اللہ کی نعمتوں کو کہ ہوتے ہوئے تم ان نعمتوں کا انکار کر رہے ہو۔ اللہ اکبر کبیر، اتنی اہم ترین آیت ہے، اس کو سمجھیں، اس کے اوپر تدبر کیجئے، کچھ الفاظ بھی لکھیے گا اپنے پاس سے، اور تاکہ ہمیں سمجھ میں آ سکے کہ ہم آیات قرآنی کو کس حساب سے لیتے ہیں۔ اور یہ افا بالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون، یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اس آیت سے اٹیچ ہے، بلکہ اوپر کے تمام دلیل نمبر 5 ہے، اس کو بھی آپ دیکھیں گے تو اس سے بھی اٹیچ ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ اللہ اکبر کبیر۔ یہ کچھ چیزیں میں نے لکھی ہوئی جو ہم نے پیچھے پڑھ لی تھی، خیر ان کو دہرانے کی ضرورت تو ہے نہیں، وہ آیت دوسری آیت سے اٹیچ ہے۔
یہ ہم نے پڑھ لی تھی۔ اب افبالباطل کو تھوڑا سا اللہ تعالیٰ مزید مزید بتائیں، ثمرہ دلیل ہے، بطور زجر ہے۔ اللہ اکبر۔ تدبر کی بات یہ ہے کہ انسان اکثر اپنی محرومیوں کو گنتا رہتا ہے، سبحان اللہ۔ پہلے جملے نے ہی کمال کر دیا، ماشاءاللہ، بہت اچھی بات لکھی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اسے اپنی موجودہ نعمتوں پر غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ایک گھر کا سکون، اولاد کی مسکراہٹ، خاندان کا ساتھ، روزانہ میسر آنے والا رزق ایسی نعمتیں ہیں جن کی حقیقی قدر ان سے چھن جانے کے بعد معلوم ہوتی ہے۔ آیت کے آخر میں جھنجھوڑنے والا سوال ہے، جب اتنی نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں تو پھر انسان باطل چیزوں پر کیوں بھروسہ کرتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان، نعمت دینے والے کا شکر کیوں بھول جاتا ہے؟ گویا نعمتوں کا اصل حق صرف ان سے فائدہ اٹھانا نہیں بلکہ ان کی عطا کرنے والے کو پہچاننا ہے۔ یہ آپ کامنٹ لکھ آپ کاپی کر کے واٹس ایپ پہ پیسٹ کر دیجیے گا، بڑی اہم بات آپ نے لکھی ہے۔ سبحان اللہ، عجیب بات ہے، بہت بڑے جملے آپ نے لکھ دیے، سبحان اللہ۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا، آگے اسی کی وضاحت، وَيَعْبُدُونَ، اور بندگی کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، کس کی بندگی کرتے ہیں؟ ما لا یملک لہم رزقا، یعنی آ، 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 یعبدون بندگی کرنے کو کہتے ہیں۔ بندگی کرنا کیا ہوتا ہے جی؟ ملازمت کرنا۔ ملازمت کرنا کیا ہوتا ہے؟ ماتحتی میں آنا، ہے نا؟ یہی ہے نا؟ جب بھی جہاں بھی قرآن مجید میں یا حدیث مبارکہ میں یعبدون کا لفظ آتا ہے تو آپ اس کو اس اسٹیٹ میں لیا کریں۔ ہاں ٹھیک ہے، حکم ماننا صحیح ہے۔ تو ماتحتی کرنا، ملازمت کرنا، وہ بندگی کے تحت آتا ہے، ٹھیک ہے؟ بندگی کا ایکسٹریم لیول یعنی سجدہ وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ جو اطاعت اور فرما برداری ہے وہ اپنے بڑوں کے لیے بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ یعبدون بندگی کرتے ہیں یعنی ماتحتی کرتے ہیں، اپنے عقل پہ فوکس انہی کا رکھتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ماں ان چیزوں کی، لا یملک لہم رزقا، جن کے ہاتھ میں ان کا کوئی رزق نہیں ہے، جو ان کے رزق کے مالک نہیں ہے، من السماوات والارض شیئا، آسمانوں و زمین میں شیئا، 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 ایک میں لفظ آپ کو بتانے لگا ہوں، ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے پہلے نہ سنا ہو، مدرسے والوں نے تو سنا ہوگا لیکن جو دوسرے ساتھی ہیں انہوں نے نہیں سنا ہوگا۔ نکرہ تحت النفی، نکرہ تحت النفی تفید العموم، نکرہ تحت النفی ہو تو تفید العموم، نکرہ تحت النفی جب آتا ہے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ما اور لا، ٹھیک ہے، لا آیا اور شیئات نکرہ ہے، تو لا یملک لہم رزقا فی السماوات شیئا، عموم کا مطلب کیا ہے؟ عموم کا مطلب ہے بھئی، ماشاءاللہ آج ہم نے سبق کا اعلان کیا، کتنے لوگ آئے؟ کتنے لوگ آئے؟ ماشاءاللہ 22 لوگ آئے، ٹھیک، 22 لوگ آج سبق پڑھ رہے ہیں۔ میں کسی کو کہوں کہ بھئی میں نے آج سبق شروع کیا، کوئی بھی نہیں آیا، بولے کوئی بھی نہیں آیا؟ ہاں کوئی بھی ایک بندہ بھی نہیں آیا، فلاں بھی نہیں آیا، نا فلاں بھی نہیں آیا، اچھا فلاں بھی نہیں آیا، وہ بھی نہیں، ارے کوئی بھی نہیں آیا بھائی، یار وہ تو ہر وقت گھر میں ہی بیٹھا ہوتا ہے، وہ بھی نہیں آیا، نہیں وہ بھی نہیں آیا، ٹھیک ہے؟ کیا مطلب ہے؟ یہ اس کو کہتے ہیں تفید العموم، یہ کوئی بھی نہیں آیا تو کوئی بھی، یہ نکرہ ہے، اور نہیں یہ نفی ہے، تو نکرہ تحت النفی جب ہوتا ہے تو تفید العموم کہتے ہیں کوئی بھی چیز نہیں، ایک بندہ بھی نہیں، تو مالا یملک لہم رزقا فی السما من السماوات والارض شیئا، ایک 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 نقطے کے برابر رزق کا مالک کوئی نہیں ہے، ایک نقطے کے برابر رزق کا مالک کوئی نہیں ہے، اور مالک تو کیا ہونا، ولا یستطیعون، کسی میں استطاعت ہی نہیں ہے کہ
کہ وہ اس قابل بن سکے. اگر ہم کسی کی خدمت کرتے ہیں مالی اعتبار سے تو اللہ کا کروڑ 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 شکر ادا کریں. الحمدللہ اللہ نے مجھے استعمال فرمایا. اللہ کا شکر کہ اللہ نے مجھے استعمال فرمایا. اپنے اس پیسے کے اوپر اکڑے نہیں، گھمنڈ نہ کریں. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، انسان بڑوں کی ماتحتی میں رہ کر جب یہ کرتا ہے تو پھر وہ ہوتا ہے. تو ما لا يملك لهم رزقا في السماوات والارض شيئا ولا يستطيعون کہ استعداد نہیں رکھتے. ٹھیک ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک چیز سمجھا دی یہاں پر کہ کوئی اس طرح کی وہ نہیں رکھتا. فلا تضربوا للہ الامثال امثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلم. اور اللہ کے لیے مثالیں قائم نہ کرو. اللہ کے لیے مثالیں قائم نہ کرو ایک چھوٹا سا ایک اور مضمون ہے، اس کو میں انشاءاللہ کل ذکر کروں گا. آج بس ہم یہ دو آیتیں سمجھ رہے ہیں. ان دو آیتوں سے انشاءاللہ آپ کافی ساری چیزیں سمجھ لیں گے. کوشش کیجیے جو میں نے آپ سے عرض کیا اس کو لکھیں. کچھ سوال کرنا ہو تو آپ لوگ سوال کر لیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اچھا. میرے ایک ساتھی ہیں دبئی میں جاب کرتے ہیں. تو ان کی کسی کمپنی کے سی او سے میٹنگ تھی. تو مجھے کہنے لگے کہ بھئی اتنا بڑا آدمی ہے اور میں ملنے جا رہا ہوں تو مجھے گھبراہٹ ہے کہ میں کیا ہوگا میرا. وہ اس وقت کریم میں کام کر رہے تھے، اور یہ کریم جو ہے وہ اوبر کے کی ایک سبسیڈری ہے، ایک چھوٹا سا حصہ ہے. تو وہ اوبر کا کوئی سی ای او تھا جو اس سے ملنے آ رہا تھا. ان کی میٹنگ تھی. میں نے ان سے کہا کہ دیکھو انسان جو ہے وہ صرف اللہ کے سامنے جھکے، ذہنی اعتبار سے، قلبی اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے اللہ کے سامنے جھکے. وَيَعْبُدُونَ یہ آیت تو نہیں تھی، اسی سے ملتی ہوئی کوئی دوسری آیت تھی. لیکن اگر میں اس واقعے کا تدبر کروں کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا. یہ بندہ تیرے رزق کا مالک نہیں ہے. کتنا مالک نہیں؟ من السماوات والارض شیئا. آسمان زمین میں ایک ٹکے کا مالک نہیں ہے یہ بندہ. تو اس سے ڈرنا کیوں؟ اس سے گھبرانا؟ ہاں بڑا ہے، عزت کریں گے، رسپیکٹ کریں گے. پھر ہوا یہ کہ کچھ عرصے کے بعد کریم نے اس کو نکال دیا. اور جب کریم نے نکالا تو چونکہ کریم تو اوبر کی سبسیڈری ہے، تو اس نے فوراً کریم کو کال کیا، یہ بندہ مجھے چاہیے، لہٰذا اس کا جو بھی سیٹ اپ ہے وہ میرے حوالے کرو. اور اس کی 2 سال 3 سال کام کیا تھا، اس کا انکریمنٹ اتنا بنا کہ سمجھ لو کہ آپ 40-50 لاکھ روپیہ اس کا بنا پاکستان کے حساب سے. اور پھر ڈائریکٹ اوبر میں اپوائنٹ ہو گیا ماشاءاللہ. تو یہ ہے کہ جب آپ مخلوق سے امید نہیں رکھتے، صرف اللہ سے امید رکھتے. اس سے ملنے والے ہر بندے کو یہ کو ہو سکتا ہے یہ مجھے اپنے پاس لگا لے. میں نے کبھی سوچنا بھی نہیں کہ یہ تمہاری روزی کا سبب بنے گا. کہنے لگا پہلے یہی تھا کہ شاید یہ وہاں سے نکال کے مجھے اپنے پاس اپوائنٹ کر لے تو کیا ہی مزیدار ہو جائے گا. کہ میں نے اتنی کوئی گھاس نہیں ڈالی، مجھے جو آپ نے سکھایا سمجھایا تھا میں اس کے مطابق چلا. جب اس کے مطابق چلا ہوں تو پھر میرے معاملات الحمدللہ کریم میں صحیح چل رہے تھے. جب کریم نے نکالا، یہ جب ڈاؤن سائزنگ ہوئی ہے، جب ایران وار کے درمیان پاکستانیوں کی دبئی نے بہت زیادہ ڈاؤن سائزنگ کی ہے، تو اس میں ان کے بھی ڈاؤن سائزنگ ہوگی. تو اس سے بڑی کمپنی نے ان کو اپنے پاس بلا لیا ماشاءاللہ. اپوائنٹمنٹ لیٹر ابھی 1 ہفتہ پہلے اپوائنٹمنٹ لیٹر آیا. تو یہ دیکھیں بہت ساری ایسی چیزیں کہ ما لا یملک لہم رزق میں، یہ رزق کا ذریعہ ہے. یہ دفتر رزق کا ذریعہ ہے. یہ کوئی خدمت کر رہا ہے، یہ رزق کا ذریعہ ہے. نارملی جو مدرسے والے ہوتے ہیں، مسجد والے ہوتے ہیں، ان کی تنخواہیں بہت کم ہوتی ہیں. تو ہاں، تو ہم جیسے لوگ جو ہے وہ ہوائی رزق کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. اللہ بار بار یقین پختہ کر رہے ہیں، پختہ کر رہے ہیں کہ پختہ یقین رکھو کہ اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں.
ولا یستطیعون، ارے ہاتھ میں کیا ہونا، ان کی استعداد ہی نہیں ہے، وہ اس قابل ہی نہیں۔ تو اس طرح تدبر ہوتا ہے آیات کے اندر، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ٹھیک ہے، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم، انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، کل پڑھیں گے، پھر جمعرات کو پتہ نہیں انٹرنیٹ آ رہا ہوگا یا نہیں آ رہا ہوگا، تو ہم انشاءاللہ اس کے حساب سے دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔